بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، نماز جنازہ کے متعلق ہمارے درس چل رہے تھے. آج کا ہمارا درس نماز جنازہ کے مسائل ہیں. میت پر نماز جنازہ پڑھنا بھی فرض کفایہ ہے. اگر کسی نے بھی اس پر نماز نہ پڑھی تو جن جن لوگوں کو معلوم تھا وہ سارے کے سارے گناہگار ہوں گے. اگر ایک شخص نے بھی اس کی نماز جنازہ پڑھ لی تو اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی. اسی طرح نماز جنازہ کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اگر جمعے کے دن کسی کا انتقال ہو گیا، اگر جمعے کی نماز سے پہلے کفن دفن سب کچھ تیار ہو چکا ہے، لیکن اس وجہ سے لوگ جو ہے نا میت کو روک رہے ہیں کہ اس کی جنازہ کس کے بعد جمعے کے بعد ادا کریں گے تاکہ مجمع زیادہ ہو، بلا کسی وجہ کے اس کو مؤخر کرنا یہ مکروہ ہے. نماز جنازہ کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ بھی آ گیا ہے، ادھر سے فرض نماز کا بھی ٹائم ہو چکا ہے، تو اس صورت میں وہ فرض کو مقدم کریں گے، سنن کو مقدم کریں گے، اس کے بعد نماز جنازہ پڑھیں گے. اسی طرح اگر عیدین وغیرہ بھی آ جائیں، عید کی نماز کا ٹائم ہو، ادھر سے کسی کا جنازہ آ چکا ہے تو پہلے عید پڑھیں گے، اس کے بعد نماز جنازہ پڑھیں گے. لیکن بلا کسی عذر کے، بلا کسی وجہ کے اس کو ویسے مؤخر کرنا، عید تک یا جمعے تک ایسے رکھے رہنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح نماز جنازہ کے مسائل میں سے کسی نے یہ وصیت کی کہ مرنے والے نے یہ وصیت کی کہ میرا نماز جنازہ فلاں بندہ پڑھائے گا، تو اس کی یہ جو ہے وصیت شرعاً معتبر نہیں ہے. یعنی اگر اس پر ورثاء نے عمل نہیں کیا تو وہ گناہگار نہیں ہوں گے. اور نماز جنازہ کے وقت کے لیے جو ہے وہی اوقات ہیں جو عام طور پر نمازوں کے لیے ہیں. ہاں البتہ 3 اوقات جو ہے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے: سورج طلوع ہونے کے وقت، سورج غروب ہونے کے وقت جب جو ہے سورج زرد ہو رہا ہو، اور اسی طرح زوال کے وقت. ان 3 ٹائم کے وقت جو ہے نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے. ہاں البتہ اگر اس ٹائم نماز جنازہ ان اوقات میں بھی آ گیا ہے تو بلا کراہت درست ہے. یہ مطلب ہے کہ اگر بغیر کسی عذر کے جو ہے اس کو مؤخر کرنا، یہاں تک ان اوقات میں پڑھنا پھر مکروہ ہے. کوئی میت آئی ہی دور سے ہے اور اب زیادہ اس کو تاخیر کرتے ہیں تو میت کے پھٹنے کا خطرہ ہے، تو ایسے وقت میں پھر اس کا پڑھنا ضروری ہے تاکہ اس کو جلد از جلد روانہ کریں، اس کو دفن کریں. اسی طرح نماز جنازہ کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس طرح عام نمازوں کے لیے جو ہے یہ شرائط ہے کہ مسلمان ہو، بالغ ہو، ٹھیک ہے، اور جو ہے فرمایا نماز جنازہ کا بھی اس کو علم ہو، تو یہ نماز جنازہ کے شرائط میں سے ہے، تب جو ہے وہ بندہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. اگر اس کو علم بھی نہیں ہے تو فرمایا پھر وہ معذور ہے، کیونکہ حدیث میں ہے نا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: حق المسلم علی المسلم 5، رد السلام، اگر کسی بندے نے سلام کیا تو اس کے سلام کا جواب دو، وعیادۃ المریض، اگر تمہارا کوئی دوست بھائی مسلمان بیمار ہو گیا تو اس کی بیمار پرسی کرو، واتباع الجنائز، کوئی فوت ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھو، ٹھیک ہے، وتشمیت العاطس، چھینک کا جواب دو، واجابۃ الدعوہ، کسی نے دعوت دی تو اس کی دعوت کو قبول کرو. تو ان 5 حقوق میں سے یہ نماز جنازہ بھی مسلمان کا حق ہے کہ اس پر نماز جنازہ ادا کرے. علم نہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے 2 قسم کی شرطیں ہیں. ایک شرط تو وہ ہے جو نماز پڑھنے والوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اسی طرح جو ہے نماز جنازہ کے اندر بھی وہی شرط ہے. نماز کے لیے کیا شرط ہے؟ طہارت شرط ہے، پاکی شرط ہے، اور 70 ٹھپا ہوا ہو. اسی طرح نماز جنازے کے اندر بھی یہ چیزیں ضروری ہیں. ہاں البتہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے عین نماز جنازہ کے وقت، نماز جنازہ کھڑا ہو چکا ہو، اگرچہ پانی موجود ہو، تو فقہا فرماتے ہیں تو اس صورت میں یہ بندہ فی الفور تیمم کر کے نماز جنازہ کے ساتھ مل جائے، اس کا نماز جنازہ ادا ہو جائے گا. دیگر صورت یعنی اگر نماز کے اندر اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے تو پانی موجود ہے تو دوبارہ یہ پانی کے ساتھ وضو کرے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو چونکہ نماز پڑھنے کا وقت مل رہا ہے، اس کے بعد نماز ہے، لیکن نماز جنازہ تو بعد میں نہیں ہے نا، وہ تو صرف ایک ہی ہے،
بس جس نے پڑھ لیا پڑھ لیا، اس لیے اس کو تیمم کی وہاں اجازت ہے، یہاں نماز میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، یہ جوتا پہن کر بھی نماز جنازہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی عام طور پر ہم جو جوتا استعمال کر رہے ہیں یہ گندگیوں میں استعمال کرتے ہیں اور واش روم میں جاتے ہیں تو یہی جوتا ہوتا ہے اور اس کے نیچے گندگی لگی ہوتی ہے، تو اس جوتے کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ جوتے کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں، یعنی جوتے سے پاؤں نکال کر اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری قسم کی وہ شرطیں ہیں جن کا میت سے تعلق ہے، وہ پہلی شرط یہ ہے کہ میت مسلمان ہو۔ آپ مسلمان کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، کافر کا آپ جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اگر مسلمان فاسق ہے، فاجر ہے، بدعتی ہے، گناہ گار ہے تو بحیثیت مسلمان آپ اس کا نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر ایسا بندہ ہے قبائلی طور پر یا وطنی طور پر، صوبائی طور پر، یہ لسانی تعصب کی وجہ سے یہ لڑتے ہوئے لوگوں سے مارا گیا ہے تو اس پر نماز جنازہ نہیں ہے۔ اگر لڑائی کے بعد یعنی لڑائی ہو گئی ہے اس کے بعد یہ مر گیا ہے تو پھر اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لڑائی کے دوران اگر مارا گیا تو پھر اس پر نہیں ہے۔ اسی طرح حضرات علماء نے لکھا ہے خودکشی کرنے والا، اس کو غسل دیا جائے گا بحیثیت مسلمان۔ چند قسم کے لوگ جو ہے سنجیدہ قسم کے لوگ نہیں ہوں گے، چند لوگ جو ہے علاقے کے جمع ہو گئے اس پر جو ہے نماز جنازہ پڑھیں گے بحیثیت مسلمان ہونے کے، لوگوں کا اس پر ہجوم نہ ہو۔ اسی طرح نماز جنازہ کے مسائل میں سے یہ ہے کہ جو بندہ زندہ پیدا ہو، بچہ ہے زندہ پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے، ایک سانس بھی زندہ رہا تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کو کفن دفن دیا جائے گا، اس کا نام رکھا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی نماز جنازہ ایسی میت ہے جو پاک ہی نہیں ہے، سرے سے پاک ہی نہیں ہے، اس کا بدن پاک نہیں ہے، تو فرمایا پھر بھی اس پر نماز جنازہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر میت ایسی ہے جو اس کو بغیر غسل کے بغیر تیمم کے دفن کیا گیا ہے، اب اس کو خطرہ ہے اس کی میت پھٹنے کا، تو علماء نے لکھا ہے اس کی قبر پہ جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کر لیں، اس طرح اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح بغیر کسی عذر کے میت کو کسی گاڑی پر جانور پر رکھ کر اس کا نماز جنازہ ادا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح میت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ میت کا جسم بھی چھپا ہوا ہو، ننگا نہ ہو۔ اگر میت کا بدن ننگا ہے تو پھر بھی اس کی نماز جنازہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ جس کا آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں وہ میت زمین پر رکھی ہو، لوگ اس کو جو ہے ہاتھوں پر نہ اٹھائیں، اگر کوئی عذر ہو تو پھر آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح میت کے مسائل میں سے یہ ہے کہ میت سامنے موجود ہو، میت ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، غائبین کا آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ غائبین کا نماز جنازہ آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے فرائض میں سے دو فرض ہیں، ایک تکبیرات فرض ہیں، اللہ اکبر 4 تکبیرات، اور اسی طرح جو ہے قیام فرض ہے۔ یعنی ان تکبیرات کی حیثیت ایسے ہے جیسے نماز کے اندر ایک رکعت کی حیثیت ضروری ہے، اگر رکعت ایک رہ گئی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اسی اگر تکبیرات میں سے ایک تکبیر رہ گئی ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، دوبارہ نماز جنازہ پڑھنی پڑے گی اگر امام صاحب نے 4 تکبیرات میں سے کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔